الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما وفاطمہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعلی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ آج انشاءاللہ عز و جل بخاری شریف کتاب الایمان سے انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو حدیث نمبر 8 بیان کی گئی ہے حضرت عبید اللہ بن موسیٰ سے، حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن اکرمۃ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کی اساس اور بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ان کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ ان سے واقف ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے اندر ضروری اور لازمی ہیں۔ لیکن سب سے جو پہلا جو رکن ہے اور وہ ہے شہادت، کہ یہ سب سے اصل ہے اور باقی سب جو اس کے بعد آتی ہیں، کیونکہ اگر اس پہلے رکن یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی اگر کوئی بندہ تصدیق نہیں کرتا تو پھر نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، نہ اس کا کوئی ثواب ملتا ہے، نہ اس کی وجہ سے بندہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ سب سے پہلے جو رکن اعظم ہے وہ شہادت ہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ شہادت پر برقرار رہے۔ تو اب جو سب سے پہلی شہادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، تو یہ اس گواہی کو دیتے ہی بندہ جو ہے اس بات کا بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال میں اس کا شریک نہیں ہے۔ زمین و آسمان، چاند، ستارے، سورج، سب چیزوں کو بنانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمتا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں۔ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لانا لازمی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رسول مانے گا تو یہ بھی لازمی ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی رسول ہونے پر ایمان رکھے، کیونکہ تمام رسول جو ہے، تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لانے کے اندر برابر ہے۔ تو جس نے ایک نبی کو، ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا کہ اس نے تمام رسولوں اور تمام نبیوں کو جھٹلایا۔ تو صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا برحق رسول ماننے سے بات مکمل نہیں ہوتی، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ارکان بیان کیے گئے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا کہ جب رمضان المبارک تشریف لائے، جس طرح الحمدللہ ابھی ہمارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ جلوہ افروز ہے۔ تو ان سب کی ایک تو ہے کہ ان پر عمل کرنا ہے، تو جس کے اوپر یہ چیزیں لازم ہو جائیں اس پر لازم ہے کہ وہ ان کے اوپر عمل کرے، ان کو بجا لائے۔ اگر وہ ان کو بجا نہیں لاتا، ان پر عمل نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، دونوں کے لیے سب سے پہلے یہ لازمی ہے کہ ان چیزوں کے لازم ہونے کا اعتقاد رکھے، کہ اگر کوئی ان میں سے کسی چیز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، اس طرح کہ نماز جس کے اوپر لازم ہے، اب وہ جو ہے وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، بلکہ نماز کی فرضیت کا اقرار کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ جس طرح کہ کفریہ کلمات کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کلمہ کہنا بھی
کفر ہے کہ آج نماز کی چھٹی ہے یا فلاں پر نماز معاف ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہنا جو ہے وہ ان کو کفریہ کلمات کے اندر شمار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نماز کی فرضیت کا انکار کرنا کہلائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں کہ جن کے اوپر اعتقاد رکھنا اور جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اس سے اگلا باب باب امور الایمان، ایمان کے امور کے بارے میں، وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی قول المتقون، کہ بھلائی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ پھیرو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن بھلائی یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور اس قول تک، المتقون تک، اور قد افلح المؤمنون تک۔ اور حدیث مبارکہ ہے، حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر الاقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبد اللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بدء وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایمان کے جو 60 سے زائد شعبے بیان کیے گئے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ایک مخصوص عدد ہے کہ 60 ہی شعبے ہیں، بلکہ یہاں پر کثرت بیان کرنا مراد ہے۔ جس طرح کہ 70 کا عدد جو ہے وہ کثرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر وہی مخصوص عدد مراد نہیں ہوتا، بلکہ 70 بول کر 60 بول کر ایک کثرت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ایمان کے بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے شعبے ہیں، اور ان میں سے ایک شعبہ جو ہے وہ حیا کا بھی ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ حیا کو جو ہے وہ خاص طور پر کیوں بیان کیا گیا، کیونکہ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایمان کے اتنے شعبے ہیں، اور سب سے کم تر شعبہ یہ ہے کہ رستے سے جو ہے وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، اور یہاں پر فرمایا گیا کہ ایمان کا پھر ایک شعبہ یہ ہے کہ حیا۔ تو حیا کو جدا گانا اس وجہ سے بیان کیا گیا کیونکہ حیا کی ایک اہمیت ہے، کیونکہ تمام شعبوں پر عمل اسی صورت میں ہو سکے گا کہ جب انسان کے اندر حیا ہو، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روزے محشر کھڑے ہونے کی شرم و حیا کی وجہ سے ان تمام باتوں پر عمل کرے گا، اور یوں ان تمام باتوں سے بچے گا جن کا کرنا اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ تو اب جس کے اوپر حیا ہوگی تو پھر وہ کافی چیزوں کے اندر بچا رہے گا۔ اس طرح کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور لقب اور مشہور جو خصلت تھی وہ ان کا حیا کرنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب تم سے حیا رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، تو پھر جو چاہے وہ کرتا پھر۔ تو یہ حیا کو اس وجہ سے خاص طور پر فرماتے ہیں کہ ذکر کیا گیا، کیونکہ حیا جو ہے وہ پھر دیگر نیک کاموں کے کرنے کے اوپر ابھارتی ہے اور برے کاموں سے بچانے کے اوپر ابھارتی ہے۔ اور پھر حیا کا ایک معنی ہوتا ہے کہ شرم اور جھجک، کہ جس کی وجہ سے انسان کسی کام سے دور رہتا ہے، چاہے وہ کام اچھا ہو یا پھر برا ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ حیا جو ہے یہ دین کے اندر ضروری نہیں ہے، یہ یہاں پر مراد نہیں، یہ حیا مراد نہیں یہاں پر، کیونکہ بعض اوقات پھر بندہ اس حیا کے اندر دین کے کام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتے کہ لوگوں سے ہمیں شرم آتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، ٹوپی نہیں پہنتے، زلفے نہیں رکھتے، کیوں بھائی عوام سے ہم حیا آ رہی ہے۔ تو پھر ایسی حیا جو ہے وہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر جو حیا مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان کو عبادات میں کوتاہی اور رب کی نافرمانی سے روکتی ہے، اور اسی طرح وہ حیا بھی محمود اور پسندیدہ ہے کہ جو عرفاً معیوب یعنی خراب کاموں سے بھی روکے، جبکہ اس کام سے رکنا شریعت کی خلاف ورزی پر مبنی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ حیا اور شرم شریعت کے اندر مطلوب ہے کہ جو عبادت میں کوتاہی سے روکے اور رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ بن ابی الصفر واسماعیل عن الشعبی عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان جو ہیں وہ سلامت رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک کامل مسلمان کون ہے اور دوسرا یہ کہ مہاجر کون ہے۔ تو پھر کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے جو ہے وہ دیگر مسلمان محفوظ رہیں، یہ دیگر کی ایذا رسانی اور تکلیف کا باعث نہ بنے، تو ایسا مسلمان جو ہے وہ کامل مومن اور کامل مسلم کہلاتا ہے۔ کیونکہ دیگر روایتوں کے اندر بھی پھر اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ ای المسلم خیر، کون سا مسلمان بہتر ہے، تو فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ بہتر ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اب جو ہے وہ صرف زبان اور ہاتھ کو یہاں پر بطور خاص اس وجہ سے بیان فرمایا گیا کیونکہ عمومی طور پر کسی کو بھی تکلیف دینا، کسی کو بھی ایذا پہنچانا وہ انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا تو پھر زبان کے ذریعے سے ہم کسی کو برا بھلا سنا دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، حد کے عزت، کسی کی عزت کے اندر کمی کر دیتے ہیں، اس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے، یا پھر ہاتھ کے ذریعے سے ہم اس کو مارتے ہیں، اس کی کوئی چیز تلف کر دیتے ہیں، اس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس وجہ سے زبان اور ہاتھ ان کو بطور خاص اسی وجہ سے ذکر کیا گیا کہ عمومی طور پر کسی کو تکلیف پہنچانا انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، وگرنہ ہر اس چیز سے جو ہے وہ مسلمان کو بچنا چاہیے کہ جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، اب چاہے پھر وہ تحریری طور پر ہو، اشاروں کے ذریعے سے ہو، جادو ٹونے تعویذ گنڈے کے ذریعے سے ہو، ٹیلی فون، موبائل، فیس بک، واٹس ایپ، اخبارات، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کسی بھی ذریعے سے ہو، الغرض مقصد یہی ہے کہ مسلمان سے ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور مہاجر کون ہے، تو حدیث پاک میں دوسری بات یہ ہے کہ مہاجر کے بارے میں بیان کی گئی ہے، تو یوں ہے کہ مہاجر اسے کہتے ہیں جو کسی بھی غرض سے اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جائے، لیکن شریعت کی روح سے مہاجر وہ کہلائے گا جنہوں نے دینی احکامات پر آزادانہ عمل کرنے کی خاطر اور اللہ اور رسول کی رضا کے لیے وطن چھوڑا، یا پھر مہاجر کے لغوی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کامل مہاجر وہ کہلائے گا جو اللہ پاک کی نافرمانی والے کام چھوڑ دے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہجرت کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری اور اتباع کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جائے، تو وہ کامل مہاجر کہلائے گا۔ آگے فرمان قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داود بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمرو يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال عبد الاعلی عن داود عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی کی مثل جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اگلا باب ہے ای الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ حدثنا سعید بن یحییٰ عن سعید الاموی القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردۃ تبن عبداللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو اس کی وضاحت بھی ابھی کر دی گئی ہے۔ اگلا باب ہے باب اطعام الطعام من الاسلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اسلام میں سے ہے۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا لیث عن یزید عن ابی الخیر عن عبداللہ بن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، قال تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تم سلام کہو اس کو کہ جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے۔ تو سلام کرنے کے اندر جو ہے وہ اس بات کو دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، بلکہ افشاء السلام یعنی کہ سلام کو پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے کہ سلام کو پھیلایا جائے، بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بعض جو ہے اولیاء اللہ وہ بازار یا مجمع کے اندر
وہ اسی غرض سے صرف جایا کرتے تھے کہ وہ جا کر سلام کیا کریں. جس طرح روایت میں آتا ہے کہ کسی جو بزرگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بازار گئے اور پھر واپس آ گئے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ حضور ہم کس مقصد سے بازار گئے؟ نہ تو ہم نے کوئی چیز خریدی، نہ کسی چیز کا بھاؤ تاؤ کیا، بلکہ گئے اور واپس لوٹ کر آ گئے. فرمانے لگے کہ تم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کتنے لوگوں کو سلام کیا. تو ان کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ لوگوں کو سلام کرنا، کیونکہ سلام سے جو ہے وہ محبتیں پھیلتی ہیں. اور اس کا بھلے تجربہ بھی کر لیا جائے کہ بھلے آپ کسی کو نہیں بھی جانتے، اگر آپ اس کو جا کر اچھے انداز سے، احسن انداز سے سلام کر کے مصافحہ کریں تو ضرور بھی ضرور وہ آپ کو اچھا رسپانس دے گا. تو اس سے جو ہے وہ محبتیں بڑھتی ہیں. تو سلام کو جو ہے پھیلانا چاہیے، اور سلام کرنے کا جو بہتر انداز ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہیں تک سلام کیا جائے اور سامنے والا بھی پھر اسی کے مطابق وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویسا ہی بہتر طور پر جواب دے. اب مزید آگے کچھ لوگ پھر کہنا شروع ہو جاتے ہیں جنت الحرام دوزخ جنت الحلال دوزخ الحرام، تمہارے بچے ہمارے غلام. تو اس طرح جو ہے وہ مزید اضافہ کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اسلام اور سلام کے الفاظ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ سلام کے ساتھ مذاق کرنا ہے. تو اس طرح کے الفاظ کا اضافہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگلا باب ہے باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ ایمان میں سے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. حضرت قتادہ حضرت انس سے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو بھی علماء کرام نے انما الاعمال بالنیات کی طرح جوامع الکلم میں سے شمار کیا ہے، کہ یہ حدیث مبارکہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم کے معجزے کا ایک بہترین شاہکار ہے اور نمونہ ہے کہ اب کتنی چیزوں کو بیان کیا جائے کہ اپنے بھائی کے لیے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یعنی کتنی چیزیں بیان کر سکتے تھے، لیکن اس کی سب کی جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب جو ہے اب اس کی وضاحت کے اندر جایا جائے تو آدمی ظاہر بات اپنے لیے اچھا ہی پسند کرے گا. مثال کی بات ہے، اگر ہم بازار سے کوئی چیز خریدنے جائیں تو میں یہی پسند کروں گا کہ مجھے چیز سستی ملے اور اچھی ملے. جب میں دکاندار ہوں اور مجھ سے کوئی خریدنے آئے تو پھر میں بھی اس کو سستی اور اچھی چیز دوں. اور اسی طرح جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری بے عزتی نہ کرے تو میں بھی کسی کی بے عزتی نہ کروں. میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ اچھی چیز کھاؤں تو دوسرے کو بھی اچھی چیز دوں. تو الغرض تمام چیزیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ مثال بلا تمثیل کے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دینا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی مختصر الفاظ کے اندر بڑی جامع اور معنی کلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے بھی ہے. اگلا باب ہے باب حب رسول اللہ من الایمان، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان میں سے ہے. حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. اگلی روایت بھی اس سے ملتی جلتی ہے، پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیۃ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اس محبت کے بغیر کوئی بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ سب تیرے ہیں، یہ دنیا چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ نبی پاک جب تک سب چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے تب تک جو بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت طبعی، جس کو محبت جبلی یعنی فطری بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے محبت عقلی و اختیاری۔ محبت طبعی جو ہوتی ہے جس میں آدمی کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کس سے محبت کرے۔ یہاں یہ محبت مراد نہیں، کیونکہ محبت کو ایمان فرمایا اور ایمان اختیاری چیز ہے، تو یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر یہ محبت ہے۔ محبت طبعی اور جبلی مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ بندے کے اختیار کے اندر نہیں ہوتی، اور جو چیز بندے کے اختیار کے اندر نہ ہو تو پھر اس چیز کا اس کو مکلف بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ اسلام کی خوبصورت یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور تکلیف مالا یطاق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں دیتا۔ ہاں دوسری جو محبت ہے محبت عقلی اور اختیاری کی، جس سے انسان اپنی عقل کے تقاضے سے اختیار کرتا ہے، تو اس حدیث میں یہی مراد ہے، اور ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ یہ محبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لازمی طور پر کرے۔ اب ان دونوں اقوال کے درمیان کچھ تطبیق بھی دی گئی ہے۔ وہ اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ اگر حدیث میں محبت سے مراد مطلق محبت ہو تو ضرور ایمان سے کامل ایمان مراد لینا ضروری ہوگا۔ کہ اگر مطلق محبت مراد لی جائے کہ جب تک طبعی محبت جو ہے وہ بندے کو حاصل نہیں ہو جائے گی تو تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو ہوگا لیکن کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر مطلقاً ایمان مراد لیا جائے کہ جب تک جو ہے وہ بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرے تب تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ محبت اختیاری اور عقلی ہوگی کہ بندہ جب تک اپنی اختیار اور عقل کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرے تو اصل ایمان بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لازم ہونے کے اوپر کثیر آیات اور احادیث مبارکہ جو ہیں وہ اس کے اوپر دال ہیں، دلالت کرنے والی ہیں۔ تو اب اگر ان کی وضاحت کے اندر جائیں گے تو پھر ٹائم بہت زیادہ چاہیے، اس وجہ سے مختصر وضاحت پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت کے بارے میں باب ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں تین خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ نمبر ایک، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ اور نمبر تین، کفر میں پڑنا ایسا ناپسند کرے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس شخص کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ جس کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں اسے ایمان کی حلاوت حاصل ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے کہ نمبر ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرے، اور بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرے۔ جس طرح کہا جاتا ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی سے کسی سے بغض رکھا جائے۔ اور یہ کہ بندہ جو ہے وہ کفر میں پڑنے سے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی ایمان سے بندے کو اتنی محبت ہو جس طرح کہ بندے کو اپنی جان کے ساتھ محبت ہوتی ہے
جب بندے کو ایمان کے ساتھ اتنی محبت ہوگی تب بندہ جو ہے وہ ایمان کی حلاوت پا سکے گا، ایمان کی مٹھاس پا سکے گا، اس کو تبھی جو ہے وہ اس کا فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ اگلا باب ہے باب علامت الایمان حب الانصاری، کہ ایمان کی جو نشانی ہے وہ انصار کے ساتھ محبت ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصاری و آیت النفاق بغض الانصاری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، یعنی ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے، نفاق یعنی منافقت کی علامت ہے۔ اور انصار جو ہیں وہ انصار جو ناصر یا نصیر کی جمع ہے، اس کا دونوں کا یہی معنی ہوتا ہے کہ مدد کرنے والے، اور یہ جو ہے وہ قبیلہ اوس اور خزرج کے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک اور اس کے رسول کے دین کی مدد اور نصرت بڑے ہی بہترین انداز سے کی، اپنی جانیں، اموال، جائیدادیں پیش کی، عرب قبائل کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر نازک موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور انصار کا لقب پایا۔ یہی مبارک گروہ ہے کہ جس کو یہ سعادت حاصل کہ اسلام کی سب سے پہلی جو بیعت تھی، بیعت عقبہ اولا، اس میں اس قبیلے کے 12 لوگوں نے شرکت کی۔ تو یہ انصار جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صحابہ کے مددگار ہیں۔ یہ خود جو ہیں وہ صحابہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ ہو کر لڑنے والے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جان نثار کرنے والے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا گیا کہ حب آیت الایمان حب الانصار، کہ انصار سے جو محبت ہے وہ ایمان کی نشانی ہے، اور جو بغض ہے وہ نفاق کی نشانی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص انصار سے بغض رکھے گا تو ظاہر بات ہے وہ اسی وجہ سے بغض رکھے گا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مددگار صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور جو اس وجہ سے بغض رکھے تو ظاہر بات ہے یہ نفاق کی ہی علامت ہے۔ ہاں اگر کسی کا کسی مخصوص انصاری صحابی سے کوئی اختلاف ہو، اس وجہ سے اگر دشمنی ہو تو پھر وہ الگ بات ہے، پھر وہ نفاق کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی انصار سے سبب ان کے انصار ہونے کی وجہ سے بغض رکھے گا تو پھر یہ منافقت کی علامت کہا جائے گا۔ جس طرح کے ہم مسائل پڑھتے ہیں تو ان مسائل کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو سید زادوں سے اس وجہ سے بغض رکھے، اس وجہ سے ان کی اہانت کرے کیونکہ وہ سید زادے ہیں، اس وجہ سے اہانت کرے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا کہ نسب کو منسوب کیا گیا ہے، تو پھر اس طرح ایسے شخص کی جو ہے تکفیر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تکفیر کی گئی ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی توہین کی ہے۔ اسی طرح جو علماء کی بے عزتی کرے، علماء کی توہین کرے ان کے علم کی وجہ سے، تو اس کی بھی تکفیر کی گئی ہے، کیونکہ یہ ان کے علم کی وجہ سے اور ان کے مولوی ہونے کی وجہ سے، ان کے دین کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے، یعنی دین کی نسبت کی وجہ سے ان کی توہین کی جا رہی ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو ایسا کرنے کو کفر تک فرمایا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ انصار جو ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی اس وجہ سے بغض رکھے کیونکہ وہ انصار ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ ہیں، تب تو جو ہے یہ بغض جو ہے وہ نفاق کی علامت کہا گیا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا ابو ادریس عائذ اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت وكان شهيد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله اصابة من اصحابه بايعوني الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت کی موجودگی میں فرمایا، تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، نہ چوری کرو گے، نہ بدکاری کرو گے، نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، اور اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور نیکی کے کاموں میں حکم عدولی یعنی حکم کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ بس جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو اس کا اجر اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے ان برے کاموں میں کچھ سے کوئی کام کر لیا اور اسے اس دنیا میں سزا دے دی گئی تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا پھر اللہ پاک نے اس کا پردہ رکھا تو اس کا معاملہ اللہ پاک کے سپرد ہے، وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کر لی، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان باتوں پر بیعت کر لی۔ تو اس حدیث شریف میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا بیان ہوا۔ نمبر ایک، رسول اللہ نے 6 قسم کی دینی اور معاشرتی برائیوں سے باز رہنے کی بیعت لی، اور اس بیعت پر پورا اترنے والے کے اجر و ثواب کی بشارت بھی بیان فرمائی، اور قرآن حدیث میں جن جن برائیوں سے بچنے کا حکم ہے ان سب ہی سے بچنا ضروری ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کے وقت ان 6 کا ذکر فرما کر ان سے دور رہنے کی تاکید اس لیے فرمائی کہ اس وقت یہ برائیاں عام تھیں، حالانکہ بچنا تو ہر برائی سے چاہیے، لیکن زمانے کے لحاظ سے یہ برائیاں عام تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے خاص طور پر ان 6 برائیوں کا تذکرہ فرما کر صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لی کہ ان چیزوں سے باز رہیں گے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، باب ہے باب من الدین الفرار من الفتن، کہ فتنوں سے جو ہے وہ بھاگنا، فتنوں سے بچنا جو ہے وہ دین میں سے ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعۃ عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی اپنے دین کو بچانے کے لیے، جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ تو اس کی وضاحت کے اندر آتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں فتنوں کے دور میں اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرنے کی ترغیب و تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے تنہائی اختیار کرنے کی ایک صورت بیان کی گئی ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اسی جگہ چلا جائے جہاں فتنوں سے محفوظ رہے، کہ آخری زمانے کے اعتبار سے ایک فرمایا گیا تھا کہ بہتر شخص وہ ہے کہ جسے اس کا گھر کفایت کرے، یعنی کچھ اور بھی شرائط بیان کی گئی ہیں، خوبیاں بیان کی گئی، لیکن میں سے ایک یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ اس کا گھر اس کو کفایت کرے، کہ جتنا وہ گھر سے باہر نکلے گا، لوگوں سے ملے گا، اتنا فتنوں میں پڑ جانے کا زیادہ اس کو خدشہ ہوگا۔ اور اس حدیث شریف میں بکری کو بہترین مال قرار دیا گیا، کیونکہ بکریوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، اس میں حرام کی ملاوٹ یعنی سود اور مکروہ شبہات وغیرہ عموماً نہیں ہوتے، اور اس میں برکت و تسکین کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں، ان میں محنت کم اور نفع زیادہ ہوتا ہے، یہ انسان کی اکثر ضروریات مثلا کھانے پینے اور پہننے کے لیے کفایت کرتی ہیں، کہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا دودھ پیا جاتا ہے، اور ان کی کھال کو پہنا جاتا ہے۔ اور پہاڑ کی چوٹی اور بارش برسنے کی جگہ تخصیص جو ہے اس وجہ سے کی گئی کہ اکثر ایسے مقامات فتنہ اور فساد سے خالی ہوتے ہیں، تو وہاں رہ کر آدمی ان آفات سے محفوظ رہ سکتا ہے کہ جو آفات بندے کو گمراہ کر سکتی ہیں، اس کے دین کے اندر خلل ڈال سکتی ہیں۔ اگر اب آپ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ، نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، کہ معرفت جو ہے وہ دل کا فعل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم
امرهم من الاعمال بما یطیقون قالوا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم وعالمكم بالله انا۔ حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو کوئی حکم دیتے تو ان کی طاقت کے مطابق کام کا حکم دیتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، بے شک اللہ پاک نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ اہل سنت کا ترجمہ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سید المعصومین ہیں کہ معصومین کے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سردار ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تو گناہوں سے پاک ہیں، تو پھر اس وجہ سے ان الفاظ کا ترجمہ اہل سنت والے یہی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، جبکہ جو ہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے یا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کے اندر نقص نکالنے کے عادی ہیں، تو وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اہل سنت کا ترجمہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اسی کو کیا جائے۔ تو اس پر آپ ناراض ہو گئے، جس کا اثر آپ کے چہرے پر ظاہر تھا۔ آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کی معرفت رکھتا ہوں۔ تو اس حدیث پاک کے اندر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ عبادات کا حکم دینے کے معاملے میں امت پر حضور کی نرمی، صحابہ کرام کا ذوق عبادت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تقویٰ اور اللہ پاک کی معرفت حاصل ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ معصوم ہیں، آپ کی برکات سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کہ ذنبن کا استعمال جو ہے عام طور پر گناہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو اس کا معنی ہے وہ الزام بھی ہے، یعنی لازم کرنا، جس کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور کہ ان کا مجھ پر ایک الزام ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ قتل نہ کر دیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے تو ایک مظلوم کا ساتھ دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گناہ گار نہ تھے، لیکن ان کے اوپر ذنبن کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ الزام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو ناحق قتل کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ ذنبن جو ہے وہ الزام کے معنی کے اندر ہی ہے۔ اور اگلی تو جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ترغیب دلائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پہچان سب سے زیادہ رکھنے والا ہوں۔ تو اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ عمل والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ ہی کوئی اس دنیا میں آ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں زندگی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آج جو ہم نے صحیح بخاری شریف جو ہے اس کا سبق پڑھا، پھر چونکہ رمضان المبارک ہے، ٹائم کم ملتا ہے، تو رمضان المبارک کے بعد پھر انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف